existing tenancy and existing landlord and tenant shall, as soon as possible, but not later than 2 years from the date of coming into force of this act, bring the tenancy in conformity with the provision of this act. اب وہ کہتا ہے سیکشن 8 کے حوالے سے یہ چونکہ 2009 میں یہ ایکٹ بن گیا، اس کے بعد 9 سے لے کے اب آ گیا 24، تو یہ 2 سال کی بات کرتا ہے. آلموسٹ یہ سیکشن کا پرپس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہم بے ریڈنگ کے لیے بتایا، لیکن اگر نہیں ہے تو آگے سیکشن 9 کے چلتے ہیں اور اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. جی سیکشن 9 نکالیے. جی کیا کہتا ہے جی سیکشن 9؟ افیکٹ آف نان کمپلائنس. نان کمپلائنس کیا ہے؟ اب چونکہ 8 کو پڑھنا تھا، 8 اور 9، کہ اگر نان کمپلائنس ہے کیا وہ اس ایگریمنٹ کے تحت نہیں ہے، اس پروویژن کی کمپلائنس نہیں ہے، اور پارٹیکولرلی سیکشن 8 کی نان کمپلائنس کی بات کرتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ رجسٹرڈ کروا لے بھائی فوراً. بھئی اگر نہیں رجسٹرڈ کروائے گا لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے جی سیکشن 9 میں فائن ہوگا. ابھی فائن کو کیلکولیٹ بھی کرتے ہیں، پہلے بیر ایکٹ کی طرف آتے ہیں. ایفیکٹ آف نان کمپلائنس: if a tenancy does not conform to the provision of this act, the rent tribunal shall not entertain an application under this act on behalf of tenant unless he deposit a fine equivalent to 5% of the annual value of the rent of the premises in the government treasury, and on behalf of the landlord unless the deposits a fine equivalent to 10% of the annual value of the rent of the premises in the government treasury. سیکشن 9 بہت اہم ہے جی، یہ ابھی تک بھی اپلیکیبل ہے، اور میں یہاں کچھ اور ایڈ کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ اس میں کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے. جو فائن ہے یہ بیسیکلی ان شیپ آف فائن، یہ کورٹ فیس نہیں ہے. عام طور پر ہم بتانے کے لیے کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کورٹ فیس لگتی ہے اور کتنی لگتی ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ٹیننٹ ہے تو ٹیننٹ کو کورٹ فیس کتنی لگے گی اور کیوں لگے گی؟ پہلے یہ بتائیے کیوں لگے گی ٹیننٹ کو؟ 5% کہہ رہا ہے اینول کا، تو کیوں لگے گی؟ بھائی ٹیننٹ ہے، ٹیننٹ رسپونڈنٹ ہے. چلیے اب ایسے کرتے ہیں، پھر کیوں لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ نہیں لگے گی. اب دونوں میں سے جو بندہ عدالت کو انووک کرتا ہے، عدالت کی جورسڈکشن انووک کرتا ہے، عدالت میں آتا ہے، پٹیشن دائر کرتا ہے، دونوں میں، مین ٹیننٹ میں، کرایہ دار میں، اور مالک میں، لینڈ لارڈ میں، تو دونوں جو ہیں، جو پہلے پٹیشن لے کے جاتا ہے یا جو پٹیشن دائر کرتا ہے. اب آپ کو لگے گا کہ ٹیننٹ دائر نہیں کرتا، ٹیننٹ بھی دائر کرتا ہے، ٹیننٹ کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. سپوز کن صورتوں میں جیسے یہی سمجھ لیتے ہیں کہ لینڈ لارڈ کرایہ لینے سے انکاری ہے، تو کرایہ ڈپازٹ کرانے کے لیے کہاں جائے گا؟ ٹیننٹ جائے گا عدالت میں. اچھا یہاں 2-4 چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں جو کہ عام پبلک کے لیے ہیں، ایجوکیشن کے علاوہ عام پبلک کے لیے ہے، جو کہ ہم روٹین میں تو ایک ایجوکیشنل ہمارا چل رہا ہوتا ہے، لیکن عام پبلک کے لیے کیا ہے؟ ایک تو مس لیڈنگ کچھ جو مطلب نان پروفیشنل یا ایکچول وکلا نہیں ہوتے، تو وہ ایک مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ٹیننٹ کو بھی لگتا ہے، اتنا فائن ہوتا ہے. ایک تو ٹیننٹ اگر لینڈ لارڈ پہلے گیا ہے تو پھر لینڈ لارڈ کو لگے گا، فائن ہوگا، اور اگر ٹیننٹ گیا ہے تو پھر ٹیننٹ کو فائن ہوگا. یہ یاد رکھیے گا، اگر ٹیننٹ چلا گیا تو لینڈ لارڈ کو نہیں لگے گا، فائن نہیں ہوگا. اب یہ کیلکولیٹ کیسے ہوگا؟ ویری سمپل. پھر آگے چل کے ہم بتاتے ہیں کہ یہ اپیل میں کتنا لگے گا. اگر سپوز کہ ایک بندے کا ایک کرایہ جو ہے اینولی کتنا ہے؟ 1 لاکھ. کتنا ہے اینول کرایہ؟ 1 لاکھ. اور یہ ٹیننٹ ہے، پٹیشن لے کے جاتا ہے کورٹ میں، تو کتنا لگے گا اسے؟ 1 لاکھ کا 5,000. یہ بہت بھی بن جاتا ہے. 1 لاکھ تو آج کل بہت کم اماؤنٹ ہے. اگر 1 لاکھ ہے
اور یہ ٹیننٹ ہے کرایہ دار, یہ پٹیشن جاتا ہے تو اسے 5% کس سیکشن کے تحت لگے گا؟ سیکشن 9. آگے 9 کا بھی کچھ ہے, 9A کے تحت اسے لگے گا جی 5%. اور یہ بہت کم کرایہ ہے. اگر کسی پریمسز کا جو کرایہ ہے وہ ہم سالانہ کہہ لیں کہ وہ 10 لاکھ ہے تو پھر کتنا ہوگا؟ 50,000. 50,000 ایک اماؤنٹ ہے. اور میں آپ کو ابھی ایک کیس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. ہوا کیا تھا کہ اس کیس میں جو لینڈ لارڈ تھا اس نے تو شاید پے کر دیا ہوگا, بہرحال جیسے بھی مینوپولیشن ہوا, جیسے بھی اس میں فراڈ ہوا, وہ جو رسیٹ تھی کرایہ داری کی, وہ کرایہ داری کی رسیٹ جو ہے وہ جرمانے کی, وہ رسیٹ جعلی تھی. اب 2-3 سال لڑنے کے بعد جج صاحبان بعض دفعہ اس کی ویریفیکیشن کے لیے کہہ دیتے ہیں, اور جب ویریفائی ہوا تو رسیٹ جعلی تھی تو پوری ایوکشن پٹیشن خارج ہو گئی. تو ایک جو بندہ بھی کرایہ داری کے لیے آتا ہے, پٹیشن دائر کرتا ہے, تو اسے یہ انشور کرنا چاہیے یقین کے ساتھ کہ جو وہ جرمانہ جمع کرا رہا ہے, یہاں جرمانہ ہم 50,000 یا 1 لاکھ کی بات نہیں کرتے. سم ٹائم کچھ کیسز میں اگر اینول ان کا فرض کرے کہ رینٹ جو ہے وہ 50 لاکھ ہے تو دین کتنا بنے گا؟ تو جی 5 لاکھ لینڈ لارڈ ہوگا. اور لینڈ لارڈ کو کس پروویژن کے تحت ہوگا فائن؟ 9B کے تحت. رینٹ پریمسز ایکٹ کتنا؟ 10%. اب 10% ہوگا, اینول کرایہ ہے 50 لاکھ, تو اس کا کتنا بن گیا 10% کے حساب سے؟ 5 لاکھ. 5 لاکھ ایک بہت اماؤنٹ ہے. اب 5 لاکھ لیے, رسید دائر جو ہے وہ جعلی بنا دی, کسی نے بھی بنا دی, ہو سکتا ہے جس سے بنوائی ہو یا ڈپازٹ کروایا ہو اس نے بنا دی, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا آئیدر وے ٹیننٹ ہے جو بھی پٹیشن دائر کر رہا ہے یا لینڈ لارڈ ہے, تو اسے محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہٹ ہو جائے کہیں الٹیمیٹلی اس ویریفیکیشن کے پروسیس سے, اور الٹا اس پہ کوئی پرچہ ہو جائے یا اس پہ کاروائی ہو جائے عدالت کی. اب یہ سیکشن 9B میں کہتا ہے on behalf of the lender unless the deposit a fine equivalent to the 10% of value annual value. اب annual value ہے یہاں, annual پر مینسم نہیں ہے, پر اینم. اگر ہم پر کا لگیں تو annual پر مینسم پر اینم, ٹھیک ہے. تو پر اینم annual سالانہ جو ہے وہ اس کا کتنا ہوگا؟ 10% ہوگا. اور 9A کہتا ہے کہ 5 on behalf of tenant unless the deposit a fine equivalent to 5% of the annual value of the rent. اچھا یہاں آگے چلتے ہیں. اب ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اگر سپوز کہ اس کا اینول کرایہ جو ہے 50 لاکھ ہے اور لینڈ لارڈ ہے, لینڈ لارڈ نے بے دخلی دائر کر دی, جرمانہ کتنا اس نے دیا؟ اچھا جرمانہ دیا کیوں؟ کیونکہ اس کا ایگریمنٹ نہیں رجسٹرڈ تھا, اس لیے جرمانہ ہوتا ہے. اگر رجسٹرڈ کر لیا جائے تو جرمانہ نہیں. تو کتنا جرمانہ ہوا بھائی؟ ابھی آپ نے بتایا کہ 5 لاکھ ہو گیا. 5 لاکھ ہو گیا. اب 5 لاکھ سر ہو گیا, بے دخلی دائر کر دی, کتنا ہو گیا؟ 5 لاکھ. اگر اس کی اپیل دائر کر دی جائے, یہ وکلا صاحبان کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ پوچھ بھی سکتا ہے کہیں ایگزامینیشن پوائنٹ ہے, اگر اس کی ہم اپیل دائر کر دیتے ہیں تو پھر کتنا ہوگا؟ یہ پہلے تو ہم نے کیا, کتنا کیا؟ ابھی 5 لاکھ بنایا, اس سے زیادہ اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے, 5 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ان کیس کس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر اینول کرایا 2 کروڑ چلا جاتا ہے تو 2 کروڑ میں سے کتنا آ جائے گا؟ آئی تھنک 20 لاکھ آ جائے گا. تو 20 لاکھ ایک ہیوی اماؤنٹ ہے بھائی. اب لینڈ لارڈ نے لگا دی نیچے, اب لینڈ لارڈ کے خلاف بے دخلی ہو گئی, ڈسمس ہو گیا کیس لینڈ لارڈ کا, فرض کریں پٹیشن. اب اس نے اپیل میں جانا ہے, ظاہر ہے, تو کتنی لگائے گا پھر؟ دوبارہ 20 لاکھ. کتنی ہوگی پھر؟ آپ کو پتا ہے بھائی, آپ ایک کیس میں گئے تھے, میں نے باقاعدہ آپ کو آرڈر بھی بتایا تھا, اور وہ آرڈر کہیں آپ کے موبائل میں محفوظ بھی ہوگا آئی تھنک, بٹ آپ کو یاد نہیں ہے. بہرحال اس میں اب اگر رینٹ اپیل دائر ہوتی ہے تو ویری کلیئر
یہ وکلا صاحبان کے لیے بھی کہ اور عام پبلک ایٹ لارج کے لیے بھی جو بھی اس ایشو سے سفر ہو رہے ہیں یا لیگل ارینا میں ہے یا کوریڈور میں ہے. 7.5 نو اس میں ایڈ والرم کورٹ فیس ہوگی اپیل میں. رینٹ اپیل میں ایڈ والرم کیا ہوتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو ویلیو. اگر اس کی 2 لاکھ سے ویلیو کیا ہے 2 لاکھ سے زیادہ تو کتنا ہوگا 15,000. اور اگر 2 کروڑ ہو تو پھر کتنی ہوگی ایڈ والرم میں 15,000. ہاں اگر کاز آف ایکشن علیحدہ ہیں اور وہ جوائنٹ کی گئی ہیں وہ ایک علیحدہ پراپوزیشن ہے, ہم اسے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور ابھی ہمارا ایک کیس بھی اس میں پینڈنگ ہے جو ہم نے آبجیکشن ریز کیا ہے کہ جتنی کاز آف ایکشن ہے جتنی ان کی اماؤنٹ علیحدہ ہے ان کے مطابق کورٹ فیس لگائی جائے, نہ کہ سنگل کیلکولیٹ نہیں ہوگی, ان کے مطابق ہوگی. بہرحال یہ تو الگ ایشو. اب اگر وہ ایڈ والرم میں جاتا ہے اپیل میں جاتا ہے تو میکسیمم اس کو لگے گا 15,000 15,000 روپی اونلی. ٹھیک ہو گیا جی, اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر 2 لاکھ سے زیادہ ہے کم ہے سالانہ کرایہ, ابھی ہم شروع میں ہم نے بات کی کہ سالانہ کرایہ ہے 1 لاکھ, تو پھر اس کی ایڈ والرم بنے گی 7,500 7,500 روپیہ. اب سمجھ آئی؟ اس میں بہت بعد جا کے ایک ججمنٹس آئیں کہ یہ کیا بندہ وہ اوپر جو جاتا رہے گا ایسے ہی سفر کرتا رہے گا, تو نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں اس پہ ججمنٹ ہے اور اس کو ججمنٹ کو ہم علیحدہ سے الیبوریٹ کریں گے, اس کو ڈسکس بھی کریں گے. بہت اہم ہے. اگین یہ آپ کے سے سوال آ سکتا ہے اور یہ چھوٹا سا لا ہے, بالکل چھوٹا سا بیر ایکٹ ہے, لیکن اس کے وجود کے حساب سے جتنے سوال سول جج کے ایگزام میں کمپیٹیٹیو ایگزام میں آئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں باقی پروسیجرل لا کو یا باقی ایکٹس کو باقی لا کو, تو اس میں اگر وہ 2 سوال دے دیتا ہے یا ہر دفعہ 1 سوال دے دیتا ہے تو بہت, خاص کر کے سیکشن 9 کے بارے میں پچھلی دفعہ جو سول جج کا ایگزام ہوا سیکشن 9 کے بارے میں اس نے پوچھا تھا کتنا جرمانہ ہے اور کس سیکشن کے تحت ہے. پھر پروین پوچھتا ہے, پھر ججمنٹ پوچھتا ہے آگے سے کہ ججمنٹ بتائیے. اب اس پہ بھی ہم ججمنٹ بتائیں گے اور پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایپلیٹ کورٹ میں رینٹ اپیل جاتی ہے تو پھر کتنا کورٹ فیس لگتی ہے, تو یہ بھی ہم اسے ججمنٹ کے تھرو بتائیں گے. لیکن ایڈ والرم کورٹ فیس لگتی ہے, میکسیمم جو ایڈ والرم ہے وہ 15,000 ہے اکارڈنگ ٹو ویلیو. ایڈ والرم کا مطلب ہی اکارڈنگ ٹو ویلیو ہے کہ جو اس کی ویلیو ہوگی اس کے مطابق. تھینک یو.